7ویں ایٹمی طاقت اور ایٹمی ہتھیار رکھنے والا پہلا اسلامی ملک پاکستان کا دفاع انی ہاتھوں میں ہے۔ آپریشن غضب للحق کے ذریعے تمام فتنوں کا خاتمہ کریں گے۔ صدر وزیر اعظم کا یوم تکبیر پر دو ٹوک پیغام۔ کہا سر آصف علی زرداری نے کہا کہ یوم تکبیر پاکستان کے ناقابل تسخیر دفاع کی علامت ہے۔ پاکستان کی دفاعی حکمت عملی خطے میں امن و استحکام کی ضامن ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ دشمن کسی غلط فہمی میں نہ رہے۔ ہماری بہادر مسلح افواج جدید ترین ہتھیاروں سے لیس مادر وطن کے چپے چپے کے دفاع کے لیے پرعزم ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو، نواز شریف، ڈاکٹر عبدالقدیر اور سمر مبارک کو خراج تحسین پیش۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ اگر ایٹمی قوت نہ بنتے تو دشمن ہر حد پار کر سکتا تھا۔ ایٹمی حصار اور مسلح افواج دشمن کے راستے کی رکاوٹ ہیں۔ بھارت نے پہلے پہلگام فاسٹ فلیگ سازش کا ڈرامہ نچایا۔ قوم اور افواج نے یکجا ہو کر بھارتی عزائم کو ناکام بنایا۔ بنیاد مرصوص فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں پیشہ ورانہ مہارت کا ثبوت ہے۔ افواج پاکستان کا ملکی سلامتی، دفاع اور خود مختاری پر سمجھوتہ نہ کرنے کا عزم۔ یوم تکبیر پر قوم کو مبارکباد۔ مشترکہ بیان میں فیلڈ مارشل نیول اور ایئر چیف نے کہا کہ پاکستان کی جوہری صلاحیت ایک مقدس قومی امانت ہے جو ملک کی سلامتی اور دفاع کو یقینی بنانے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ 28 مئی 1998 کا دن پاکستان کی تاریخ میں اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ یوم تکبیر قوم اتحاد، استقامت اور مادر وطن کے دفاع کے لیے غیر متزلزل عزم کی علامت ہے۔ امریکہ اور ایران میں کشیدگی۔ امریکہ کے 3 دن میں ایران پر دوسری بار فضائی حملے۔ آبنہ ہرمز میں ایرانی فوجی اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ امریکی حکام کے مطابق حملے کا مقصد امریکی افواج اور آبنہ ہرمز میں تجارتی جہازوں کو لاحق خطرہ ختم کرنا تھا۔ ایران نے امریکی تجارتی جہازوں پر 4 ڈرونز فائر کیے ہیں۔ تمام ایرانی ڈرونز مار گرائے گئے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق بندر عباس کے مشترکہ مشرق میں 3 دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ فضائی دفاعی نظام بھی چند منٹ کے لیے فعال کیا گیا۔ ایران کا جوابی وار امریکی ایئر بیس کو نشانہ بنایا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ دشمن جان لے، جوہریت کا ضرور جواب دیا جائے گا۔ اگر امریکہ نے مزید حملے کیے تو ایران انتہائی سخت اور فیصلہ کن رد عمل دے گا اور کشیدگی کے نتائج کا ذمہ دار امریکہ خود ہوگا۔ پاسداران انقلاب کے مطابق آبنہ ہرمز پر ایران کا درست اور سخت کنٹرول بلا تعطل جاری ہے۔ 3 جہازوں کو آبنہ ہرمز میں داخلے سے روکا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 23 بحری جہازوں اور آئل ٹینکرز کی ایران کی اجازت سے آبنہ ہرمز سے گزرے۔ کویت کی جانب سے بھی میزائل اور ڈرون داغے گئے ہیں۔ ایرانی فوج نے آبنہ ہرمز سے گزرنے والے امریکی آئل ٹینکر کو واپس جانے پر مجبور کر دیا۔ ایران معاہدے کے لیے بےتاب، ڈیل فائنل نہیں ہوئی، اب معاہدہ ہوگا یا پھر ہمیں اپنا کام مکمل کرنا ہوگا۔ ایران کے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں۔ صدر ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا کہ ایران کمزور پوزیشن میں مذاکرات کر رہا ہے، معاہدے پر پیش رفت سے مطمئن نہیں ہے۔ ایران کا امریکہ کا انتہائی افزودہ یورینیم روس یا چین کے حوالے کیے جانے کے امکان سے پر مطمئن نہیں ہوں۔ ایران کو انتہائی افزودہ یورینیم چھوڑنے کے لیے بدلے اپنے پابندیوں میں نرمی نہیں دی جائے گی۔ ایران کے خلاف کارروائی پاکستان کی درخواست پر روکی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر عظیم شخصیات قرار۔ ایران کو یورینیم افزودگی اور اس کی ملکیت کا حق حاصل ہے۔ ٹرمپ اسٹریٹجک ڈیڈ لاک سے نکلنے کے لیے دھمکیاں دیتے اور پھر معاہدے کی اپیل کرتے ہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ کے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی کہتے ہیں کہ آبنہ ہرمز پر ایران کی اتھارٹی برقرار رہے گی۔ پابندیاں ختم کرنا ایران کا بنیادی مطالبہ ہے۔ ٹرمپ کے دباؤ میں آ کر ایران اپنی ریڈ لائن سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ علی باقری نے کہا کہ افزودہ یورینیم کے ذخائر کا معاملہ امریکہ سے جاری مذاکرات میں شامل نہیں۔ آبنہ ہرمز کھولنے سے متعلق امریکہ سے تاحال اتفاق رائے نہیں ہوا۔ جب تک تمام ایشوز پر اتفاق نہیں ہوتا، سمجھیں گے کسی بھی ایک چیز پر اتفاق نہیں ہوا۔ امریکہ ایران بالواسطہ رابطے جاری ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی سعودی ہم منصب شہزادہ عبدالعزیز بن سعود سے ملاقات۔ دونوں وزراء داخلہ نے ایک دوسرے کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ سعودی وزیر داخلہ نے پاکستانی ہم منصب محسن نقوی کو حج کی مبارکباد دی۔ ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات، داخلی سیکیورٹی کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ فیڈرل کانسٹیبلری اسپیشل ڈپلومیٹک پروٹیکشن یونٹ کے 200 اہلکاروں کو سعودی عرب میں ٹریننگ دی جائے گی۔ سعودی وزارت داخلہ کا آرستہ کا وفد جلد پاکستان کا دورہ کرے گا۔ محسن نقوی نے سعودی حکومت کے بہترین حج انتظامات کی تعریف کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بیمار پڑ گئیں۔ شریف میڈیکل سٹی اسپتال میں میجر سرجری کے بعد گھر منتقل۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے ٹویٹ میں لکھا کہ وزیر اعلیٰ عید کے پہلے دن سیکیورٹی، صفائی سمیت دیگر تمام امور کی براہ راست نگرانی کرتی رہی ہیں۔
पंजाब में ईद के पहले रोज अवामी खिदमत का नया रिकॉर्ड कायम। सफाई और सिक्योरिटी का ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल। शहर और देहातों के लोग खुशी से निहाल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और टीम को ज़बरदस्त खिराज तहसीन। तमाम कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर फील्ड में मौजूद रहे। सेफ सिटी कैमरों की मदद से तमाम छोटे बड़े शहरों में ईद के इज्तिमात की जामे मॉनिटरिंग की गई। मसाजिद और ईदगाहों की भरपूर सफाई। बड़े रोड्स को धोया गया। ड्रोन कैमरों की मदद से गुंजान आबाद और तंग गलियों बाजारों में आलाइशों और बाकियात की निशानदही की गई। कबीरवाला में कुर्बानी के जानवर की फरोख्त करके घर जाने वाला व्यापारी लुट गया। डाकुओं ने असलहे के जोर पर 1.5 करोड़ रुपए छीन लिए। मुकदमा दर्ज। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। ओकाड़ा के इलाके ननारा खुर्द में मोटरसाइकिल बेकाबू होकर गिर गई। 2 कम उम्र लड़के जहाँ बहक। 2 अफराद शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इलाके की फजा सोगवार। कराची के इलाके कुरंगी के नीचे नामालूम गाड़ी की टक्कर से राहगीर जहाँ बहक। 65 साल शख्स की शनाख्त हसन के नाम से हुई। लाश जिना अस्पताल मुंतकिल। ईद की खुशी मातम में तब्दील। भावलनगर में गर्मी की शिद्दत से नौजवान जहाँ बहक। मुतवफ़ी घर का वाहिद कफील था। कुर्बानी का गोश्त कटवाते हुए दिल का दौरा पड़ा, जो जानलेवा साबित हुआ। ईद का दूसरा रोज पार्कों और सयाहती मकामात पर रश बढ़ने लगा। शदीद गर्मी ने शहरियों की दौड़ें लगवा दी। घरों में दावतें उड़ाने का सिलसिला भी जारी। कल के मेहमान आज मेजबान। शादीशुदा अफराद ने अहल खाना समेत ससुराल का रुख कर लिया। बढ़ते दर्जा हरारत ने ईद का मज़ा खराब कर दिया। लबनान में हिजबुल्लाह के इस्राइली फौज पर हमले जारी। 37 कार्रवाइयों में इस्राइली फौजियों, गाड़ियों और इंजीनियरिंग आलात को निशाना बनाया गया। टैंकों और आयरन डोम प्लेटफॉर्म पर भी हमला।